السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ایک چوٹی کے وکیل ہیں، اور کچھ ہی عرصہ ہوا انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، اور ان کے اس سے بہت پہلے کچھ ان کے بارے میں بڑے بڑے مقدموں کے حوالے سے سنتے رہتے تھے، لیکن کچھ زیادہ ان کے متعلق تعارف نہیں تھا۔ لیکن جب سے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کیا، وہ ایک طرح سے خبروں کی زد میں آ گئے ہیں۔ یعنی آئے دن یہ کوئی کہیں نہ کہیں سے اعلان ہو رہا تھا سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا، سلمان اکرم راجہ باہر جا رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ یہ وہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ایک تجسس بھی پیدا ہوتا ہے ایک انسان کو کہ ان کے بارے میں جانے۔ تو مجھے یہ جو جگنو محسن ہے، نجم سیٹھی کی بیگم، وہ بھی اپنی جگہ ایک شخصیت ہے اور پروگرام کرتی ہیں۔ تو ان کے پروگرام میں یہ آئے ہوئے تھے، بڑی سیر حاصل وہاں بھی ان کی گفتگو ہوئی، اور بڑی ان کے جو لمبی چوڑی ان کی بات تھی، لیکن اس میں ایک ان کے مجھے چند جملے اینڈنگ پہ بڑے یاد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے پوچھا جگنو نے کہ آپ لوگ تو ایک پارٹی کو آسانی کے وقت جوائن کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو مشکل وقت میں جوائن کیا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے وہ انصاف کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور پھر یعنی لب لباب ان کا یہ تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کے اوپر بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، اور میں انہیں اس عالم میں، اور وہ خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور میں ان کو جوائن کر کے یہ پارٹی اس حال میں انہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نہیں، کوئی اوپر والے تھوڑی ایلیٹ کلاس میں سے بھی کوئی لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ حوصلہ نہ ہاریں، کیونکہ یہ بڑی بات ہے کہ حق کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور عوام کی طرف سے جو جدوجہد ہے اس کے گویا کہ میں اکنالجمنٹ کے طور پر میں اس پارٹی کو جوائن کیا ہے میں نے۔ تو اور بھی بہت سارے یعنی آج کل جو جب جہاں وہ جاتے ہیں ان کو صحافی گھیر لیتے ہیں، جی فلاں کے ساتھ آپ کا اختلاف، فلاں نے آپ کو گالی دے دی، فلاں نے آپ کو، تو وہ کبھی انہوں نے اس طرح سے یعنی آپ یوں کہیں کہ ریئیکٹ کر کے تو نازیبا الفاظ ان کے منہ سے کبھی نہیں نکلے، اور ایک جنی پیڈسٹل پہ جیسے ایک انسان ہوتا ہے وہ۔ تو مطیع اللہ جان نے بڑا اچھا ان سے انٹرویو کیا، اور اس میں انہوں نے بتائی اپنی جو آج کل وہ جدوجہد کر رہے ہیں، ملٹری ٹرائل جو ہو رہا ہے سویلین کا، اس کے خلاف وہ دلائل دے رہے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ ملٹری ٹرائل نہیں کیا جائے گا سویلین نے، پھر گورنمنٹ نے، حکومتی حلقوں نے یہ درخواست دی کہ نہیں جی ان کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں آئینی بینچ کے سامنے وہ دلائل دے رہے ہیں۔ تو مطیع اللہ جان نے ان کے ساتھ کچھ سوال کیے، جس سے مطلب انہوں نے اپنا معافی و ضمیر بڑا اچھے طریقے سے بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں صرف ایک دو ملک ہی ہیں جہاں کے ملٹری ٹرائل سویلین کا ہو رہا ہے، اور ان میں پاکستان شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یوگنڈا تک کا ملک جو ہے، جہاں پہ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوتا تھا، اور جو مطلب ترقی کے لحاظ سے بھی کافی نچلے درجے پہ ہے، وہاں بھی اب جو ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سویلین کا فوجی ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر میں، برطانیہ میں، نارتھ امریکہ، کینیڈا، دنیا کے بیشتر ممالک میں، جیسے انہوں نے بتایا کہ اس وقت سویلین کا ملٹری ٹرائل کرنے کی روایت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ ایون برطانوی دور میں بھی، جب کہ وہ ادھر برصغیر میں تھے، تو وہ سویلین کا جو فوجی ٹرائل ہے وہ نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سن 1967 میں، یعنی 1967 میں آئین میں ترمیم کر کے یہ اختیار دے دیا گیا فوجی عدالتوں کو کہ وہ سویلین کا ملٹری ٹرائل کریں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوجی ٹرائل دو کرنل صاحبان اور ایک میجر کرتا ہے، اور ان کی بطور جج جو ہے وہ کوئی تربیت بھی نہیں ہوتی، اور وہ انہی کے تابع ہوتے ہیں جن کے لیے وہ یہ کیس لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آزاد یعنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، اور پھر انہیں واپس تھوڑے عرصے بعد انہی بیرکس میں جانا ہوتا ہے، اور انہیں باسز کے تحت کام کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹ کوئی فیصلہ کر بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح کے جو فوجی ٹرائل کی اجازت جو ہے زمانہ جنگ میں ہوتی تھی،
وہ بھی اس لیے کہ جنگ کے دوران وقت نہیں ہوتا کہ وہ کوئی عدالتیں لگائی جائیں اور تاریخوں پہ تاریخیں جو ہیں وہ کری جائیں، تو اس وقت وقتی طور پر میدان جنگ میں کچھ جو مشکلات پیش آتی تھی، مسائل پیش آتی تھی، ان کے لیے ملٹری کورٹ کو اختیار دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے طور پہ اپنے جو ہیں کچھ نمائندے مقرر کر کے تو انہی سے فیصلہ کرا لیں۔ تو یہ حالت امن میں اور خاص طور پہ سویلین کے ساتھ بالکل اس کی اجازت نہیں دی گئی دنیا کے کسی حصے میں، کسی بھی قوم میں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کافی عرصے سے دنیا میں، یعنی کینیڈا میں اور یورپی یونین میں اور برطانیہ میں کچھ ایسا بندوبست کیا گیا ہے کہ اگر کسی فوجی جوان یا فوجی افسر کے خلاف کوئی شکایت ہو کوئی شدید قسم کی، تو ان کو ایک نیوٹرل جج کے حوالے کیا جاتا ہے اور وہاں ان کا کیس سنا جاتا ہے اور اس کے دلائل، اس کے شکایت کنندہ کے بھی دلائل لیے جاتے ہیں اور جو یہ ملزم ہوتا ہے اس کی بھی نقطہ نظر سنا جاتا ہے اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ججز ہوتے ہیں یہ باقاعدہ جوڈیشل اپائنٹمنٹ کمیشن کے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ یہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاستدانوں کا انتخاب بھی ہمیشہ متنازع رہا ہے، اور ججز کی جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ ججز کا انتخاب جو ہے اس کے لیے کوئی اس طرح کا پبلک سروس کمیشن جیسے ہمارے یہاں نوکریوں کے لیے ہوتا ہے، چھوٹی نوکریوں کے لیے، چھوٹی کہنا چاہیے یعنی چوکیدار سے لے کے تو اوپر 22 گریڈ تک کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پبلک سروس کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کی ہزار قسم کی شرائط ہوتی ہیں اور ہزار طرح کی سکروٹنی سے نکال کے تو پھر وہ امیدواروں کو منتخب کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی بڑے لمبی چوڑی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں۔ تو ججز کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ یہی پتہ چلا کہ زیادہ تر جو وکیل ہوتے ہیں وہ کوئی جو سیاستدانوں کے پسندیدہ ہوتے ہیں یا کوئی فوجیوں کے بڑے فوجیوں کے پسندیدہ ہوتے ہیں، یا پھر وہ کچھ فرمز، لا فرمز ہوتی ہیں وہاں سے کچھ اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہی ہوتی ہے کہ کسی یہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے وہ پسندیدہ ہوں یا جو بھی پاور میں لوگ ہیں ان کے پسندیدہ ہوں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ ہمارے یہاں ججز کا انتخاب یعنی اتنا بڑا، جس پہ ایک کہتے ہیں کہ حکومت کھڑی ہوتی ہے کوئی قوم کا، یعنی مستقبل اور اس کا وجود جو ہے وہ عدلیہ کے بل پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جہاں وہ کہتے ہیں کہ انصاف کے بغیر تو کچھ وجود ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک 3 ستون ہیں جن وہ ہے کہ بیوروکریسی ہے، حکومت ہے اور عدلیہ ہے۔ تو یہ ستون ہی جب اتنے کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہوگا تو کس طرح سے ہم انصاف کی توقع کریں گے؟ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یعنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تحریک انصاف بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ تو سارا سسٹم ہی، جو طاہر قادری کہتے تھے نا کہ وہ واقعی مایوس ہو کے چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب تک ایک بڑی اصلاحات نہیں ہوگی اور بڑا آپریشن نہیں ہوگا یہ ہمارے پورے سسٹم پہ، تو تب تک ہم کسی انصاف کی توقع کر ہی نہیں سکتے، اور کوئی یہاں ایک رولز اینڈ ریگولیشن کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یقیناً کہ جب بنیادیں ہی ہماری وہ کیا کمزور ہیں تو کس طرح سے اس پہ عمارت کھڑی ہوگی۔ تو ایک دفعہ یہ اسٹیک ہولڈر بیٹھیں گے سارے، اور ایک بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ جب وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میرا باپ ہے، بیٹا ہے، یا کوئی بیٹی ہے، یا کوئی میرا دوست ہے۔ تو اس بے رحمی سے جب کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جائیں گے اور بڑی مضبوط بنیادوں پہ، پھر ہم انشاءاللہ ترقی کی ہماری امید ہوگی، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں قرض سے بھی ہماری جان چھوٹے گی۔ تو تب آئین کا آرٹیکل 83 آرمڈ فورسز کو یہ حق دیتا ہے کہ ان کے لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ آئین کا جو 10th اے کی شق ہے وہ سن 1987 میں وجود میں آئی، اور اس کے مطابق انتظامیہ کا کوئی شخص جج کے طور پر قائم نہیں کر سکتا، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ بیوروکریسی سے تعلق رکھتا ہو۔ اس سے پہلے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر عدالتیں لگاتے تھے،
ہمیں معلوم ہے ہمارے آرمی ایکٹ کی جو یہ شک ہے جس کے مطابق آپ کسی بھی سولین کا کورٹ مارشل کر سکتے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے فیصلہ جو دیا تینوں ججوں نے، یحییٰ آفریدی نے، عائشہ ملک نے اور منیب اختر نے، تو منیب اختر نے جو فیصلہ کیا انہوں نے عائشہ ملک کے فیصلے کی تائید کی، جس میں انہوں نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ 10th اے کی شک بھی جو ہے وہ ایک انتظامیہ کے فرد کو منع کرتی ہے کہ وہ ایک سولین کا ملٹری ٹرائل کرے، اور 10th اے جو ہے وہ ڈیو پروسیس آف فیئر ٹرائل کا ذکر کرتا ہے، اور یہ شک جو تھی وہ 2010 میں 18ویں ترمیم کے بعد وجود میں آئی، اور عائشہ ملک نے 175(3) کی شک کا بھی ذکر کیا، جس کے مطابق سیولین کو کوئی انتظامی افسر جو ہے فوجی ٹرائل کے لیے نہیں بھیج سکتا، نہ اس کا فوجی ٹرائل کر سکتا ہے، اور منیب اختر جو ہیں انہوں نے 10th اے کا صرف ذکر کیا، اور عائشہ ملک جو ہیں انہوں نے 175(3) کی جو شک ہے اس کو بھی اپنے فیصلے میں شامل کیا ہے، اور یحییٰ آفریدی نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ 9 مئی کے نتیجے میں ہزاروں لوگ کنوکٹ ہوئے تھے، ان پہ FIR بھی بنی تھیں، لیکن اس میں سے 103 لوگوں کو ملٹری ٹرائل کے لیے بھیجا گیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پک اینڈ چوز والی پالیسی کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اس وجہ سے بھی یہ ٹرائل کالعدم ہو جاتا ہے۔ سلمان اکرم نے بتایا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ان جو ملٹری کورٹ کے مقدمے بھگت رہے لوگ، ان کو بیل پہ رہا ہو جانا چاہیے، اور ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ والے سنیں گے، اور شہادتیں مانگی جائیں گی، ایویڈنس مانگے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ لوگ جو ہیں یہ 103 میں سے 20 30 یا 40 سے زیادہ لوگ کنوکٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت کم لوگ تھے جو ایسی شرپسندی میں ڈائریکٹ ملوث تھے۔ پھر انہوں نے ایک اور نکتہ بھی نکالا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ مثال کے طور پر کور کمانڈر ہاؤس میں لوگوں نے جو توڑ پھوڑ کی، وہ جو ہے کیسے کر لی انہوں نے، یعنی انہوں نے کہا کہ لبرٹی لاہور کی جو لبرٹی مارکیٹ ہے وہاں سے لوگ چلے ہیں، اور وہ کور کمانڈر ہاؤس تک کیسے پہنچ گئے، حالانکہ وہاں درمیان میں چوکیاں ہیں، خود کور کمانڈر ہاؤس میں کہتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں سیکیورٹی ہوتی ہے، درمیان میں چوکی پہ اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو مجمع تھا وہ کیسے کسی رکاوٹ کے بغیر اور بغیر کوئی مار کھائے اور بغیر کوئی ٹیئر گیس کا کوئی یعنی دھاوا ان پہ اوپر کسی نے نہیں بولا، اور وہ بڑی آسانی سے کور کمانڈر ہاؤس والے مزید نفری بھی منگا سکتے تھے، تو کس طرح سے یہ چند سینکڑوں کے لوگ وہاں گئے، اور ایون داخل کیسے ہوئے اس سڑک پہ، سڑک پہ نہیں جا سکتے کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہونا، تو کیوں نہیں ایسے آفیسرز اور کیوں نہیں ایسے گارڈ سے پوچھا گیا کہ آپ نے نیگلیجنس کیوں نہیں کی، ان کے اوپر کوئی مقدمے کیوں نہیں چلے، یہ بھی ایک توجہ طلب بات ہے۔